ہمارے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ آج کی آڈیو سٹوری ہے دمشق کے قید خانے میں، مصنف عنایت اللہ التمش۔ اس نرم و گداز کرسی پر ایک آدمی بیٹھا تھا جس کا لباس عربوں جیسا تھا، اور لباس بھی ایسا کہ دور سے دیکھنے والا بھی کہہ اٹھتا تھا کہ یہ کسی ملک کا بادشاہ ہے۔ ایک آدمی اندر داخل ہوا اور جھک کر پھر دایاں بازو گھما کر اور ماتھے پر ہاتھ رکھ کر تعظیم بجا لایا۔ خلیفۃ المسلمین، اس نے کہا، دونوں کو لے آئے ہیں؟ ان کے پاس ہتھیار ہیں؟ خلیفۃ المسلمین نے پوچھا۔ نہیں خلیفۃ المسلمین، اس آدمی نے کہا، وہ احرام باندھے ہوئے ہیں، نہتھے ہیں، ان کی تلاشی لے لی ہے۔ خلیفۃ المسلمین سلیمان بن عبد الملک نے شہنشاہوں کے انداز سے اپنے سر کو ہلکی سی جنبش دی۔ اس کے سامنے کھڑا آدمی الٹے پاؤں باہر نکل گیا۔ بربر یوسف ابن الحارث اور خضر ابن الغیاث اندر آئے۔ السلام علیکم امیر المومنین، دونوں نے بیک زبان کہا۔ بربروں کے متعلق میں نے جو سنا تھا وہ غلط نہیں سنا، خلیفہ نے کہا۔ کیا سنا ہے خلیفہ نے بربروں کے متعلق؟ خضر نے پوچھا۔ کہ وہ تہذیب سے بے بہرا ہیں، خلیفہ سلیمان نے کہا، وحشی ہیں، تم سے ہمارے بدو اچھے ہیں جو آداب و اخلاق سے بیگانہ نہیں۔ یوسف اور خضر کے چہروں پر حیرت کے آثار نمودار ہونے لگے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ میری طرف دیکھو، خلیفہ نے شاہانہ روب سے کہا۔ ایک دوسرے کو کیا دیکھتے ہو؟ تم بے قصور ہو، تمہیں دربار خلافت کے آداب سکھائے نہیں گئے؟ کیا تمہیں بتایا نہیں گیا کہ خلیفہ کے آگے جھک کر سلام کیا جاتا ہے؟ امیر المومنین، یوسف نے کہا، ہم صرف اس دربار میں جھکنا جانتے ہیں جس میں حاضری دینے اتنی دور سے آئے ہیں۔ اللہ کے اس دربار میں ہم صرف جھکتے ہی نہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں۔ ہمیں یہ آداب اسلام نے سکھائے ہیں۔ اس وقت تم خلیفۃ المسلمین کے دربار میں ہو، خلیفہ سلیمان نے عتاب آمیز لہجے میں کہا، یہاں بھی جھکنا لازمی ہے۔ خلیفۃ المسلمین، یوسف نے کہا، ہم نے اسلام اس لیے قبول کیا تھا کہ اس کے اصول ہمیں اچھے لگے تھے۔ ایک یہ کہ انسان انسان کے آگے نہیں جھکے گا، کہ یہ اسلام صرف اللہ کے آگے جھکنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر آپ ہمیں اپنے آگے جھکنے کا حکم دیتے ہیں تو ہم اسلام کو ترک کر کے واپس اپنے مذہب میں چلے جاتے ہیں۔ میں اسلام کا ہی خلیفہ ہوں، سلیمان نے کہا، مجھے مت بتاؤ اسلام کے احکام کیا ہیں۔ میں جنگلوں میں رہنے والے اور تہذیب و اخلاق سے نابلد بربروں کو اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ مجھے اسلام کے احکام سنائیں۔ بربروں کی تہذیب اور ان کا اخلاق دیکھنا ہے تو اندلس میں جا کر دیکھ خلیفہ، خضر بھڑک کر بولا۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اندلس کے فتح کا صحرا بربروں کے سر ہے؟ طارق بن زیاد بھی بربر ہے، یوسف نے کہا۔ جن بربروں کو تو وحشی اور جنگلی کہہ رہا ہے، انہوں نے اندلس کے کفار کے دل جیت کر انہیں حلقہ بغوش اسلام کر لیا ہے۔ خلیفۃ المسلمین، خضر نے کہا، تو نے اندلس کے فاتحین کو واپس بلا لیا ہے تو بربر عرب کے سالاروں کی کمان میں ابھی آگے ہی آگے بڑھے جا رہے ہیں۔ طارق بن زیاد نے اندلس کے ساحل پر فوج اتار کر کشتیاں جلا ڈالی تھیں کہ واپسی ممکن ہی نہ رہے، مگر اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اندلس فتح کر لیا، تو نے اسے دمشق بلا کر اس کے بالوں پر جلا دیے کہ وہ غمنامی میں کھو جائے، اور دوسرے فاتح امیر افریقہ موسیٰ بن نصیر کو بیڑیاں ڈال کر بھکاری بنا دیا۔ اندلس میں جا کر دیکھ، وہ بربر ہی ہیں جنہوں نے اندلس کے سینے میں اسلام کا پرچم گاڑ دیا ہے۔ اور سنا ہے تم دونوں موسیٰ کی ذلت و رسوائی کا مجھ سے انتقام لوگے، خلیفہ نے کہا۔ کیا تم میں اتنی جرت ہے کہ تم مجھے قتل کرو؟ تم بغاوت کر کے میری خلافت کا تختہ الٹنا چاہتے ہو؟ اگر موسیٰ بن نصیر اشارہ کر دے تو ہم بغاوت بھی کر کے دکھا دیں گے، یوسف نے کہا۔ اگر تیرے مخبروں نے ہماری وہ باتیں جو ہم نے موسیٰ کے ساتھ کی ہیں تیرے کانوں میں ڈال دی ہیں تو ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ تعریف کر موسیٰ کی جس نے ہمیں روکا ہے، خضر نے کہا۔ کیا اس کی باتیں تیرے کانوں تک نہیں پہنچیں؟ وہ کہتا ہے بغاوت کا نام نہ لینا ورنہ سلطنت اسلامیہ کمزور ہو جائے گی، مگر تو اسلام کی جڑیں کاٹ رہا ہے۔ لے جاؤ ان بد زبان جنگلیوں کو، خلیفہ نے گرج کر کہا۔ انہیں دمشق کے قید خانے میں پہنچا دو، یہی ان کا آخری ٹھکانہ ہوگا۔ خلیفہ کے 6-7 محافظ دوڑتے اندر آئے۔ ان کی تلواروں کی نوکیں ان دونوں بربر سرداروں کے جسموں میں چبھنے لگیں۔ محافظ انہیں گھسیٹتے دھکیلتے ہوئے خیمے سے باہر لے گئے۔ ہمیں فریضہ حج سے روکنے والے آ، تیری بادشاہی کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں۔ ان کی آوازیں دبتی گئیں اور حاجیوں کی آواز کی مترنم گونج اللہم لبیک میں ڈوب گئیں۔ اس کے بعد ان دونوں بربروں کا کہیں سراغ نہ ملا۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک ولید بن عبد الملک کا بھائی تھا۔
سلیمان سے پہلے خلیفہ ولید تھا، وہ اپنے بیٹے کو اپنا جانشین بنانا چاہتا تھا، لیکن اچانک اسے ایسے مرض نے آن گھیرا کہ چند دنوں میں انتقال کر گیا۔ اپنے بیٹے کو وہ خلافت کے لیے نامزد بھی نہ کر سکا۔ اس کے انتقال کے ساتھ سلیمان نے مسند خلافت سنبھال لی۔ دونوں بھائیوں میں یہ فرق تھا کہ ولید نے محمد بن قاسم کو ہندوستان پر فوج کشی کے لیے بھیجا تھا اور اسے کمک اور ہر طرح کی مدد بھیجتا رہا۔ دوسری طرف اس نے امیر شمالی افریقہ موسیٰ بن نصیر کے اس منصوبے کو منظور کیا کہ اندلس پر حملہ کیا جائے اور اس کی قیادت ایک بربر سپہ سالار طارق بن زیاد کرے۔ ولید نے انہیں حملے کی اجازت ہی نہ دی، بلکہ انہوں نے جو بھی مدد مانگی وہ اس نے بھیجی۔ ولید کا بھائی سلیمان خلیفہ بنا تو اس نے ہندوستان سے محمد بن قاسم کو اس وقت مجرم کی حیثیت سے واپس بلا کر قید میں ڈال دیا اور قتل کروا دیا۔ جب وہ سندھ سلطنت اسلامیہ میں شامل کر کے فتح پر فتح حاصل کرتا آگے ہی آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ ادھر اس نے موسیٰ بن نصیر کو، جو طارق بن زیاد کے پیچھے پیچھے اندلس میں داخل ہو کر وہاں کے وہ علاقے فتح کرتا جا رہا تھا جو طارق کی زد میں ابھی نہیں آئے تھے، یہ حکم بھیج کر واپس دمشق بلا کر قید خانے میں ڈال دیا کہ پیش قدمی روک دو۔ سلیمان نے طارق کو بھی واپس بلا لیا۔ اگر ولید مرحوم کا بیٹا خلیفہ بن جاتا اور وہ باپ کے نقش قدم پر چلتا تو یورپ اور ہندوستان کی تاریخ مختلف ہوتی۔ سلیمان نے قتیبہ بن مسلم کو بھی پابہ زنجیر کر دیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ہندوستان اور یورپ میں مسلمانوں کی افواج کو پہنچانے اور اسلام کو ان دو ملکوں میں داخل کرنے کے پیچھے قتیبہ بن مسلم کا ہاتھ تھا۔ قتیبہ اس وقت چین میں تھے جب سلیمان نے انہیں دمشق میں طلب کیا تھا۔ موسیٰ بن نصیر حج کے دوران مکہ میں بھیک مانگتا رہا۔ بھیک میں اسے جو رقم حاصل ہوتی وہ خلیفہ سلیمان کو دے دیتا اور موسیٰ کو کھلے آسمان تلے بٹھا دیا جاتا۔ ایک پہرے دار اس کے پاس موجود رہتا، اسے کھانا بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ وہ اپنے پیسوں سے کھانا خرید کر کھاتا تھا۔ وہ 1 سال سے اذیتیں سہ رہا تھا۔ خلیفہ سلیمان نے اس کی عمر بھر کی فتوحات کو تو نظر انداز کر ہی دیا تھا، اس نے اس کی عمر کا بھی خیال نہ کیا۔ وہ تو اپنی آخری منزل کو پہنچ گیا تھا۔ خلیفہ سلیمان نے محض عناد کی وجہ سے موسیٰ بن نصیر کو صرف قید میں ہی نہیں ڈالا تھا، بلکہ غیر انسانی ایذا رسانی سے اس کے بوڑھے جسم کو توڑ پھوڑ دیا تھا۔ موسیٰ کو تپتی ہوئی ریت پر جلا دینے والی دھوپ میں کئی گھنٹے کھڑا رکھا جاتا تھا۔ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑتا تو اس کے منہ میں پانی کے چند قطرے ٹپکا دیے جاتے کہ وہ زندہ رہے۔ اسے زندہ رکھنے کے لیے ہی کھانے کے لیے کچھ دے دیا جاتا تھا جو ناکافی غذا ہوتی تھی۔ موسیٰ بن نصیر کو تو پہلے خلیفہ ولید بن عبد الملک نے کسی اور مقصد کے لیے اندلس سے بلایا تھا، لیکن اس کی بدقسمتی کہ وہ واپس آیا تو ولید آخری سانس لے رہا تھا۔ اس طرح موسیٰ سلیمان کے ہتھے چڑھ گیا۔ سلیمان نے اس پر مختلف الزام عائد کر کے اس پر ایذا رسانی کے وحشیانہ طریقے آزمائے، پھر اس پر 2 لاکھ دینار جرمانہ عائد کر کے اسے مکہ لے گیا کہ بھیک مانگو اور جرمانہ ادا کرو۔ جب یوسف ابن اسحاق اور خضر ابن الغیاس کو خلیفہ سلیمان کے اشارے پر گھسیٹتے دھکیلتے باہر لے گئے تو خلیفہ کے خیمے کے ساتھ والے حصے کا پردہ ہٹا اور ایک حسین و جمیل جواں سال عورت سامنے آئی۔ وہ شام کے خطے کے حسن کا شاہکار تھی۔ وہ آ کر خلیفہ سلیمان کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ سلیمان کے کندھوں پر رکھے۔ تیکھے ہاتھ اس کی انگلیاں سلیمان کی گردن پر رینگنے لگیں۔ سلیمان نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر کر کے عورت کے ہاتھ پکڑ لیے۔ کلثوم، سلیمان نے آہستہ سے کہا۔ وہ عورت جو ابھی جوان لڑکی تھی اس کے آگے آ کر اس کے زانوؤں پر بیٹھ گئی۔ کیا تم نے سنا ہے ہم نے کیا کیا ہے؟ ہاں امیر المؤمنین، کلثوم نے سلیمان کی گھنی مونچھوں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، میں پردے کے ساتھ کھڑی سن رہی تھی۔ بدنصیب بربر، سلیمان نے طنزیہ مسکراہٹ سے کہا اور اپنا ایک بازو کلثوم کی کمر کے گرد لپیٹ کر کہنے لگا، افریقہ سے اتنی دور یہاں میرے حکم سے مرنے آئے تھے؟ موسیٰ کو بچانے کے لیے بغاوت کی باتیں کرتے تھے؟ کیا آپ مطمئن ہو گئے ہیں کہ آپ کی خلافت میں اب کوئی بھی بغاوت کی بات نہیں کرے گا؟ جو کرے گا وہ اسی انجام کو پہنچے گا۔ خلیفہ سلیمان نے کہا، لوگ مجھے ظالم کہیں گے، تاریخ لکھنے والے مجھے سفاک اور جابر لکھیں گے، لیکن آنے والی نسلیں یہ نہیں سنیں گی کہ ہمارے دور خلافت میں کسی ملک میں بغاوت ہوئی تھی۔ کیا یہ آپ کی بھول نہیں امیر المؤمنین؟ کلثوم نے کہا، صرف 2 بربر سپاہیوں کو ہلاک کر دینے سے بغاوت کے خطرے کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے سلیمان کے ساتھ رومانے انگیز اور دل گداز حرکتیں کرتے ہوئے کہا، موسیٰ کو قید کر کے آپ نے بہت بڑا خطرہ مول لے لیا ہے۔ خلیفہ سلیمان نے رومانی کیفیت میں نیم و آنکھوں سے کلثوم کے چہرے پر نظریں جما دیں۔ اس پر تو جیسے سحر طاری ہوا جا رہا تھا۔ کیا آپ نے سوچا نہیں کہ موسیٰ اپنے بیٹے عبدالعزیز کو اندلس کا امیر مقرر کرایا ہے؟
कुलसूम ने कहा। अब्दुल अजीज को पता चल चुका होगा कि उसके बाप को ईजा रसानी से आहिस्ता आहिस्ता मौत तक पहुंचाया जा रहा है। तारिक बिन ज़ियाद को आपने पाबंद कर रखा है कि दमिश्क से बाहर न जाए। अब्दुल अजीज और तारिक एक हैं। अंदलुस में हमारी तमाम फौज मूसा, तारिक और अब्दुल अजीज को अजीम और काबिल तकरीम समझती है। क्या आप ये कहना चाहती हैं कि अब्दुल अजीज हमारे खिलाफ बगावत कर देगा? क्यों नहीं करेगा, कुलसूम ने कहा। वो अपने बाप की बेइज्जती का इंतकाम जरूर लेगा। वो तो खुद मुख्तारी का ऐलान भी कर सकता है। फौज उसके साथ है। आप शायद ये भी भूल गए हैं कि निस्फ से ज्यादा फौज बर्बर है। बर्बर बजा तौर पर दावा कर सकते हैं कि अंदलुस के फातेह वही हैं। आज आपने 2 बर्बर सरदारों को सजा दी है। जो बर्बर हज करने के लिए आए हैं वो इन दोनों सरदारों को ढूंढते फिर रहे होंगे। किसी न किसी तरह उन्हें ये पता चल जाएगा कि आपने इन दोनों को कहां पहुंचा दिया है। ठहरो, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने कहा। मैंने अब्दुल अजीज बिन मूसा के मुतालिक तो सोचा ही नहीं था। मुझे सोचने दो। खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक की सोचों पर रौनत और जाती इख्तिदार का नशा तारी था। इस नशे में कुलसूम के हुस्नो जमाल और नाजो अदा ने इजाफा कर दिया था। मसनद खिलाफत पर बैठने से चंद महीने पहले कुलसूम उसके हरम में आई थी। ये उसके एक दोस्त का तोहफा था। कुलसूम तो जैसे मर्दों पर सहर तारी करने और उन्हें अपने इशारों पर नचाने की तरबियत याफ्ता औरत थी। वो आते ही सुलेमान पर छा गई और हरम की हर औरत को उसने अपनी लौंडी बना लिया था। कुलसूम के हुस्नो अदा में सहर था या नहीं, वो मक्कार भी थी या नहीं, असल कमजोरी सुलेमान बिन अब्दुल मलिक की थी। वो औरत और शराब का रसिया था। उम्मते रसूल की बदकिस्मती के वो खलीफा बन गया। अपने किरदार के मुताबिक उसने खिलाफत को शहनशाहियत का रंग दे दिया और तारीख के रिवायती बादशाहों जैसे हुक्म जारी कर दिए। तारीख और नफ्सियात गवाह है कि जिस मर्द ने आसाब पर औरत को सवार किया वो खुद ही तबाह नहीं हुआ, बल्कि अगर वो अपने खानदान का सरबराह है तो उसने पूरे खानदान को तबाह किया, और अगर वो किसी मुल्क का सरबराह है तो उसने पूरे मुल्क को तबाह किया। तारीख इस बारे में खामोश है कि कुलसूम सुलेमान की बीवी थी या हरम की दाश्ता। अलबत्ता तारीख बेशुमार वाकयात सुनाती है जो सुलेमान को मुतलकुल अनान और सफ़ाक बादशाह साबित करते हैं।